سورہ فرقان میں ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے۔ ہمارے نیک بندے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ دوزخ کا عذاب تو ایک لٹکتی تلوار ہمارے گلے کا پھندا بن چکے ہیں، ہم سے دور کر۔ اللہم اجرنا من النار کس نے دعا سکھائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ کون سی ڈاکٹرائن لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں جو ہے ولی کو دیکھ کر نبی بھی حیران ہو گئے، اور اللہ کا ایسا ولی جو دعا میں جہنم مانگتا تھا کیا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا اور سلیمان مصباحی ورسز انجینئر محمد علی مرزا ہے، تو یہ کہانی کہاں تک صحیح ہے اور یہ کہانی جو بتائی گئی ہے اور اس کا جواب جو دیا گیا ہے، یہ ساری ویڈیو جو ہے آپ خود بھی سنیں گے اور دیکھیں گے، اور اس ویڈیو سے آپ کو کافی چیزیں پتہ بھی چلے گی، نالج بھی ملے گا، اور کہانی یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ سے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی بات بتاتا ہے تو وہ بنی بنائی بات نہ بتائے، قرآن حدیث جو بھی اس کا معاملہ ہے اس سے بتائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ کیا پورا بہتر ہے، کیونکہ اپنا کوئی بھی جو ہے پوائنٹ رکھنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں تحقیق ضرور کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں کوئی عابد تھے، کوئی ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑ آ گیا۔ آپ کو پتا ہے پہاڑ کی چڑھائی اوکھا کام ہے، تو پہاڑ دیکھ کے نا اپنے لیے نہیں، وہ عرض کرتے ہیں رب کریم تو قادر ہے، اگر تو چاہتا تو پہاڑ نہ بناتا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی۔ یا اللہ تو نہ پہاڑ بنا، تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی۔ اس وقت کے نبی تھے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے نبی اس کو جا کے کہہ دیں تو ہماری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے آج کے بعد مردودوں میں ڈال دیا ہے۔ وہ اسی وقت سجدے میں چلا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد تھا زباں پہ۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا، پہلے جنتی تھا اب جہنمی ہو گیا، تو اس پہ شکریہ والی کون سی بات؟ جب اس عابد نے جس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی اپنا سر سجدے سے اٹھایا نا، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اور تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے، تجھے جنت والوں کے رجسٹر میں سے نکال کے تجھے جہنم والوں میں داخل کر دیا، شکریہ کے والی کون سی؟ اس نے کہا جی میں اس بات پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں، چلو دونوں میں سے کسی رجسٹر میں تو نام ہے، شکر ہے دونوں میں سے نہیں نکال دیا۔ اور وہ آگے سرچ کرتا اللہ کے نبی اب آپ ہی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ مقبول نہیں تو مردود ہے، آج کے بعد جنت میں تیرا کوئی ٹھکانہ حصہ نہیں، تو جہنم میں جائے گا۔ اب میری طرف سے جا کے نا اب اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی عرض کر دیجئے گا کہ اے رب کریم تیرا بندہ عرض کر رہا ہے اگر بھیجنا جہنم میں ہی ہے نا تو پھر اتنا کرنا کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا، میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ ساری کی ساری جہنم میرے وجود سے ہی بھر جائے تاکہ کسی اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم میں نہ جانا پڑے۔ بس اتنی بات کرنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ادھر ہی وحی آ گئی، حکم آیا اے میرے نبی اس سے کہہ دیجئے یہ تیرا امتحان تھا، ہم تجھے آزما رہے تھے، بھلا کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو تیرا اخلاص دکھانا چاہتے تھے، اتنا پیار میری وجہ سے میری مخلوق سے، جا تجھے بھی معاف کر دیا، اور قیامت والے تو جس کے لیے کہے گا میں اسے بھی معاف کروں گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے۔
یہ قیامت مضمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ آگ میں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، اگر آپ پاس اختیار ہے تو آپ پھینک دیں گے. یہ بیسیکلی اس نظریے کا رد ہے جو آج کل ایک ماڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کرسچنس کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے، اور ہمارا خدا تو آل لونگ ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے. تو اس میں تو ظاہر یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسیج جاتا ہے. ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا تو اگلا سوال ہے کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے پیغمبر کے دشمن ہے؟ نہیں. یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے جو واقعی کردار ویسا اڈاپٹ کرے گا. اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہیں، یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میری ماں کو اختیار دیا جائے تو مجھے کبھی دوزخ میں نہ پھینکے، تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ اس لیے کہ اللہ ماں نہیں ہے، اللہ بوڑھی نانی اماں نہیں ہے، اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے. انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ کمزوریاں نہیں جڑی ہوئی. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھینکنا، بہت آسان ہے. اللہم اجرنا من النار. یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزاریں. ہاں کوئی گزاریں گے اللہ گزارنے دے گا، لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی. تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا. قیامت مضمر ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں. اور پھر میں نے ان کرسچنس کو ایک علمی پھکی بھی دی تھی. اگر میں تمہاری لاجک مان لوں گاڈ از آل لونگ، تو یہ بتاؤ کیا تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنے دشمن کی بیوی کو موت دے دو جس کے 4 5 6 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ تمہارا دل پسیجے گا نہیں کہ اپنے دشمن کی بیوی کو قتل کرو اپنے اس دشمن کی دشمنی میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ ظالم سے ظالم شخص بھی ایک بار ضرور سوچے گا. تو اگر خدا آل لونگ ہے ان معنوں میں، تو اللہ تو روزانہ ہزاروں ایسے عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہو جاتا؟ ان کو چھوڑ دینا. اللہ کو نہیں پتا ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کریں گی، ان کی باقی کی زندگی کیسے گزرے گی. تو اللہ جذبات سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے. کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی سے لے کر آزمائے گا. اور پھر دیکھیں یہ آزمائش اتنی بڑی رکھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. حسین ابن علی جیسی آزمائش امت میں سے کسی پہ آئی ہے کیا؟ اگر دین پر چلنا، نیک زندگی گزارنا آزمائشوں کو ٹال دیتا تو ان سے ٹال جاتی. لہٰذا ہمارے یہ جو وائزین بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نماز شروع کر دیں، آپ نیکی کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ بٹی کو بھی آگ لگائیں گے سونا ہو جائے گی. سر اس طرح کوئی نہیں ہوئے گی. وہ جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملنا ہے. ہاں آخرت کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آخرت ہے نا وہ آپ کی مرضی کی ہوگی اگر آپ نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری. دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو ہم سے بہت اچھے تھے. تو آپ کیوں ایسی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ویسی دنیا مل جائے گی؟ ہاں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے. جو ہمارا مقدر ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے، لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں.